أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 5 تک جو کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیتوں میں جو شان نزول آپ کو بیان کیا گیا تھا اسی واقعے کی طرف، اور جو کچھ عورت نے کہا تھا اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، کون سی بات راز میں رکھنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ ساری آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب آگے اللہ رب العالمین عام مومنین کو یہاں پر کچھ خاص باتیں بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اوپر کی آیت سے معلوم ہوا، سبق ہم کو یہ ملا، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوں گی، یعنی اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی، ان کو بھی اللہ ہی کی بات ماننی پڑے گی. نبی کی بیویاں ہی نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اطاعت کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرتے ہیں. چنانچہ جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو دیگر جو امت کے مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. چنانچہ اللہ رب العالمین آگے کچھ ہدایتیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا سوختہ لوگ اور پتھر ہوگی. یعنی جہنم کے اندر لکڑیاں نہیں ہوگی کہ لکڑیاں ڈال کر کے اس کی آگ کو جلایا جا رہا ہو، نہیں، جہنم کا ایندھن کون ہے؟ وہ انسان. جہنم کا ایندھن لوگ ہیں، اور اسی طرح پتھر اس کے اندر ڈالا جائے گا جو کہ اس کا ایندھن ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد، جو کہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے اور بہت زیادہ سخت ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جائے گا وہ پورا کریں گے. عزیزان محترم، اس آیت نمبر 6 میں سب سے پہلے مومنین کو ہدایت دی گئی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جائے. جیسا کہ میں ہوں، آپ ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی فکر کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری نمازیں کہاں ہیں، میری دینداری کہاں ہے، میرے اندر نیکیاں آ رہی ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اتنا ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں، جہنم سے بچائیں. چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے، ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے نوکر چاکر کو، جو بھی اس کی ماتحتی میں ہیں، اس کو احکام شریعہ سکھانا، ان کی تربیت کرنا اور اسی طرح احکام خداوندی سے انہیں آراستہ کرنا فرض ہے. یعنی اسی لیے حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ نے بہت مرتبہ یہ سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیا کرو جب کہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو، ان کی پکڑ کرو، ان کی پٹائی کرو. عزیزان محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ، کسی مسلمان کا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے کہا جائے کہ بیٹا روزہ رکھو، حکم دیا جائے. جب 10 سال کا بچہ ہے
تو اس کو روزہ رکھنے پر مجبور کیا جائے، اس کو اٹھایا جائے، روزہ رکھایا جائے، تاکہ دھیرے دھیرے جب وہ بالغ ہو جائے، اپنی عمر کو پہنچ جائے، تو وہ دینداری کا عادی ہو جائے، نماز کا عادی ہو جائے، روزے کا عادی ہو جائے، اور اس کے اندر اس کو نمازیں پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں اس کی ایک عادت سی بن جائے۔ اسی لیے احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی وہی کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اللہ نے اہلیکم کہا ہے، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کا، اپنی بیوی بچوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ان کی تربیت کیا جائے، عورتوں کو حیا کرنا، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھایا جائے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے، ادب سکھایا جائے، اور اسی طرح سے جو احکام الہیہ ہیں ان کو ان سے وہ آراستہ کرایا جائے۔ یہ ساری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری میں کوتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دیندار ہو جاتا ہے، بیٹا نمازی ہو جاتا ہے، بیٹا روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے والدین دینداری سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ مثال کے طور پر بیٹے کو علم حاصل ہو گیا، اس کو جانکاری حاصل ہو گئی، خدا کا خوف اور اللہ کی ہدایت اس کو عطا ہو گئی، تو وہ نمازی بن گیا، اور تو اس پر بھی یہ ذمہ داری ہے، تو اس بیٹے کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو روکے۔ چنانچہ اپنے والدین کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرے، اور اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، جو بھی اس کے گھر والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ دکھانے کی، اس کی فکر کرنا یہ فرض ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ ہے جس کا ایندھن انسان ہوں گے، انسانوں کو اس میں جلایا جائے گا، اور اسی طرح پتھروں کو اس میں جلایا جائے گا۔ اور یہاں پر بتایا گیا اب وہ جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر، اس جہنم پر مضبوط اور سخت ترین فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، جن کی گرفت سے، جن کی پکڑ سے نکل کر کہیں بھاگا نہیں جا سکتا، اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی فرار ہونے کی جگہ نہیں۔ چنانچہ اللہ نے ایسے سخت کہ ان کو رحم نہیں آئے گا، وہ فرشتے جو جہنم کے اندر ہیں، زبانیہ ان کا نام زبانیہ ہے ان فرشتوں کا، وہ جہنم کے اوپر جو اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے، وہ فرشتے رحم نہیں کھائیں گے، ان فرشتوں کے اندر رحم بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا سخت ہوں گے، مضبوط ہوں گے اور طاقتور ہوں گے، ایسا کہ ان کی پکڑ سے نکل کر بھاگا بھی نہیں جا سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اس کی وہ نافرمانیاں نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی رحم آ گیا دل میں، چنانچہ انہوں نے، اللہ نے حکم دیا کہ اسے عذاب دو، رحمانی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی وہ نافرمانیاں، اللہ کا وہ حکم چھوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جائے گا اس کو وہ کریں گے وہ فرشتے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پر پابند ہوں گے، اللہ نے جو کہا ہے وہی ان کو کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، یعنی اس وقت کہا جائے گا آخرت میں، جہنم میں جب کافروں کو ڈالا جائے گا، نافرمانوں کو ڈالا جائے گا، گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، منافقین کو ڈالا جائے گا، تو اس وقت وہ کہیں گے، کون؟ وہ فرشتے، جہنم کے فرشتے کہیں گے یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر مت پیش کرو، آج کے دن عذر مت پیش کرو، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم دنیا میں واپس جائیں گے، نیکیاں کریں گے، ایک مرتبہ ہم کو موقع دیا جائے، ایک چانس دیا جائے، عذر پیش کریں گے، وہاں پر چیخیں گے، وہاں پر پکاریں گے، ندائیں بلند کریں گے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ جواب میں وہ چیخیں گے، وہ چیختے رہیں گے، اور جواب میں فرشتے کہیں گے اے کافروں، آج کے دن کوئی عذر پیش مت کرو، تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو اسی کی جزا دی جائے گی، اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تم نے کمایا اسی کا یہاں پر بدلہ دیا جا رہا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے، تم نے اپنے پیروں سے، تم نے اپنے دل سے، اللہ نے تمہیں ایک زندگی عنایت کی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے برباد کیا، تم نے اسے تباہ کیا،
تم نے جیسا کیا وہی بدلہ یہاں پر دیا جا رہا ہے، ورنہ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ الگ سے تم پر ظلم کر رہا ہو، عذاب دے رہا ہو، ایسا نہیں ہے، تمہاری کمائی کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیوی بچوں کو خاص کر کے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آدمی اپنا تو سوچ رہا ہے، آپ نے یہاں پر قرآن مجید الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر درس قرآن ہو رہا ہے، مستقل ہم درس قرآن سنتے آ رہے ہیں، فائدہ تو فرد لوگوں کا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری عورتوں کا کیا ہو؟ ہماری عورتوں کو کبھی جا کر ہم نے یہ بتایا کہ ہم نے قرآن مجید میں آج یہ سنا ہے، آیتوں میں یہ آیا ہے، اللہ نے ایسا حکم دیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، سب کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کریں۔